بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی ایجوکیشنل امپائر کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے والے خوش نصیب خواتین و حضرات اور دنیا بھر کے مسلمانوں، آج ہم الحمدللہ 22ویں پارے کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا خلاصہ تراویح آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ یہ کسی صورت میں بھی تفسیر نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، ہم صرف خلاصہ تراویح عرض کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ لوگوں نے پہلی بار سنا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تفسیر یہ نہیں ہے تو پھر تفسیر کیسی ہوگی۔ حالانکہ یہ سچی بات یہ ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں حق بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا الحمدللہ کہ آپ کو ذوق دیا۔ اس گئے گزرے دور میں آپ بہت دور دور سے آ کر سن رہے ہیں، خواتین بڑے دور دور سے آ کر سن رہی ہیں۔ تو میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگ چنے ہوتے ہیں، سینے چنے ہوتے ہیں، کان چنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ بندے چنے ہوتے ہیں جن کو اپنے محبوب کا کلام ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ یہ بلکہ میں اگر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ میرے ساتھ ذرا گنگنا کے پڑھیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پارہ نمبر 22 جو ہے نا، اس میں 18 رکوع ہیں، 9 آیات ہیں۔ پہلے 6 رکوع سورہ الاحزاب کے ہیں، پھر سورہ سبا کے 6 رکوع ہیں، پھر سورہ فاطر کے 5 رکوع ہیں، اور آخر میں سورہ یاسین میں 1 رکوع ہے اور 9 آیات پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تو کہ سورہ الاحزاب کے حوالے سے بتا چکے، ایک واقعہ بھی حضرت زید کے حوالے سے عرض کر چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کا واقعہ بھی ہم آپ کو بیان کر چکے۔ حضرت زید نے سیدہ زینب کو طلاق دی تھی، اور طلاق کے بعد پھر سیدہ زینب کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی بعد از عدت، اور پھر اس شادی کے واقعے کے موقع پر جو واقعات پیش آئے وہ بھی میں کل آپ کو سنا چکا کہ کیا معجزات بھی کیا پیش آئے، اور تھوڑا سا حضور کو ذرا اپنے پرسنل معاملے میں تھوڑی سی حیا ہوئی کہ بھئی میرے غلام بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر میں۔ اب وہ وقت زیادہ ہو چکا تھا، وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، شان ان کی بہت بلند، مگر اللہ پاک کو اپنے محبوب کے سامنے کسی بڑے کی شان جو ہے نا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بس میرے محبوب کا ادب، اس کائنات اور اس دھرتی میں سب سے بڑی شان حضور علیہ السلام کی۔ تو یہ میں وضاحت اور یہ باتیں ساری آپ کے ساتھ کل کر چکا۔ آج جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ آغاز میں نے کہا تھا، وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا سناؤں گا کہ اللہ نے ازواج مطہرات کی شان کیا بیان کی۔ 22واں پارہ اس کی پہلی آیت ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ازواج مطہرات تم میں سے جو کوئی بھی تقوی و پرہیزگاری والی ہوگی، اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر نیک اعمال والی ہوگی نا، تو پھر اس کا معاملہ پوری کائنات سے الگ ہو جائے گا۔ کیا؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا۔ نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور ایک عام مسلمان ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہی ہیں، جس طرح سب کو درجہ مل رہا ہے اس طرح ان کو بھی مل رہا ہے۔ حضرت حفصہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، مگر حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کو نماز کا جس طرح سب کو ثواب ملتا ہے اس طرح ان کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش، دو زینب نام کی سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں اور ہماری امہات المومنین ہیں۔ نکاح میں آنے سے پہلے ایک عام مومن ہستی ہیں، لیکن جب نکاح میں آ جاتی ہیں تو پھر کیا درجہ ہوتا ہے؟ قرآن کا 22واں پارہ اس کی پہلی آیت بتاتی ہے
کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ نماز عام عورت بھی پڑھے گی، نماز رسول اللہ کی زوجہ بھی پڑھے گی، مگر عام عورت کو وہی ثواب ملے گا جو عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، خانہ کعبہ شریف کے اندر کوئی بندہ بھی جا کر نماز پڑھتا ہے، عورت پڑھے یا مرد، اسے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مگر وہی کعبہ ہے، اسی کے اندر اگر عائشہ صدیقہ نماز پڑھے، رسول اللہ کی کوئی زوجہ بھی نماز پڑھے، سیدہ زینب نماز پڑھے، سیدہ جویریہ نماز پڑھے، حضرت ماریہ قبطیہ نماز پڑھے، سیدہ خدیجہ نماز پڑھے، رسول اللہ کی 11 ازواج میں سے کوئی زوجہ اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، دنیا کے ہر مسلمان کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، پر رسول اللہ کی زوجہ کو 2,00,000 کا ثواب نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا اے مسلمانوں، یہ جو نبی کی ازواج ہیں ان کو کبھی اپنی طرح سمنا، اور ازواج مطہرات سے مخاطب کر کے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجہ کوئی کائنات کی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، تم ساری عورتوں سے بلند تر ہو۔ مصطفیٰ کے نکاح میں آنے کی برکت سے عورت ساری کائنات سے بے مثل و بے مثال ہوگی، خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہماری وہ مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری ماؤں کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کریم نے پردے کا حکم بھی دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، میں نے قرآن مجید ساتھ رکھا ہوا ہے آج اسی بنا پر کہ کچھ آگے چل کر کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ میں اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ میں قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا آپ کو لذت ملتی چلی جائے۔ یہ پھر عرض کروں گا کہ تفسیر نہیں سنا رہا ہوں میں، صرف تفسیر کا ایک عکس، ایک خوشبو، ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفسیر نہیں۔ اللہ کرے تفسیر کا موقع بھی نصیب ہو، بولے آمین۔ تو ماجی ایجوکیشنل امپائر کے ناظرین اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے محبت کے ساتھ ذرا دوسروں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور کی آل کا بھی درجہ بیان کیا، ازواج کا بھی درجہ بیان کیا، اور قیامت تک بزرگان دین نے لکھا ہے، یعنی میں نے مفسرین کو پڑھا، ان سب نے کہا قیامت تک آنے والی آل مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد، حسن حسین یعنی مولا علی کی آل پاک، یہ سب آل رسول ہیں، اور یہ اہل بیت پاک کے حکم میں داخل ہیں قیامت تک کے حسنی حسینی سید۔ یہ بھی یاد رکھ لینا، حسنی حسینی اولاد ہی اولاد رسول ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کی اولاد ہوں یا نبی پاک علیہ السلام کی باقی یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ازواج سے اولاد ہوں، حضور علیہ السلام کے پیارے، یہ دل کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور، سرکار کے پیارے، ہمارے سب کے مولا علی المرتضیٰ نے 6 شادیاں کیں، 5 شادیاں حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ کیں، ان میں سے حضور کے 18 بیٹے ہیں اور مزید بھی، لیکن اس کو ٹوٹل 26 اولادیں ہیں آپ کی، لیکن ان میں سے کسی کو سید نہیں کہا جائے گا، یعنی عرب کی لینگویج میں اسے شریف نہیں کہا جائے گا، اسے کشمیر کی لینگویج میں میر نہیں کہا جائے گا، اور اسے آپ کے ہندوستان کی زبان میں شاہ صاحب نہیں کہا جائے گا۔ آپ کو تھوڑی سی میں یہ بتاتا ہوں، مختلف علاقوں میں آل رسول کے لیے الگ الگ ٹائٹل ہیں۔ جو رسول اللہ کی اولاد ہونے کا حق جس سے حاصل ہے، یہ وہی ہیں جو حسنی اور حسینی ہوں گے، اور ان حسنی حسینی شان ان کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید بولتا ہے انما یرید اللہ کا ارادہ ہو گیا ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی پلیتی اور ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح ستھرا کر دے جس طرح ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا۔ اچھا، ارادہ کیا چیز ہے؟ اس پر پھر کبھی گفتگو بھی کروں گا، لیکن ابھی میں سورۃ یاسین آج ہمارے عنوان میں شامل بھی ہے الحمدللہ۔ تو سورۃ یاسین کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر دیتا ہے نا، فیقول لہ کن فیکون، پھر اللہ صرف فرما دیتا ہے نا ہو جا، پھر چیز ہو جاتی ہے۔ آل رسول کے بارے میں رب کا ارادہ ہو گیا کہ یہ پاک ہو جائیں اور ان کے اندر کسی قسم کی گندگی اور رجس نہ رہے،
رہے، اس سے مراد یہ کہ شرک نہ رہے، اس سے مراد یہ کفر نہ رہے، اس سے مراد یہ کہ ان کے اندر کسی قسم کی گناہوں کی آلودگی بھی باقی نہ رہے، تو اللہ نے یہ خاندان قیامت تک کے لیے بلیو بلڈ بنا دیا ہے، بلیسڈ بنا دیا ہے، بہترین بنا دیا ہے، بیسٹورڈ بنا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے گفٹڈ لوگ ہیں یہ، کہ یہ جس علاقے میں ہوں گے تم نے ان کے اعمال کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو سید اگر ہو عقیدے والا، سنی ہو، صحیح معنی میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا صحیح معنی میں قائل ہو، حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اب خاتم النبیین کے معنی میں داخل نہ کرتا ہو، یعنی قادیانی نہ ہو، مرزائی نہ ہو، سید جو ہے نا بد مذہب نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، وہ ایمان والا ہو، پھر ایسا سید جو ہے نا وہ کبریت احمر ہے، وہ قیمتی ہے، وہ عظیم ہے، وہ عزیز ہے، پھر ہمارا کوئی کام نہیں اس کے عمل کو دیکھنا، وہ عمل کے لحاظ سے کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو، پر ساری دنیا کے اچھے اچھے عمل کرنے والے بھی اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون فاطمہ الزہرا دوڑ رہا ہے۔ تو سید کی بہت بڑی تعظیم ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس میں جو یہاں پر قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، اس سے مراد حضور کی ساری ازواج بھی ہیں۔ اس لیے پھر حضور کی یہ پہلا ترجمہ، یہ جو میں نے کہا، یہ جو میں نے بات کہی، خلاصہ تراویح کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ ازواج مطہرات ہیں، یہ اس کے معنی میں پہلے داخل ہیں، اور اس کے بعد دوسرا اس کا معنی ہے کہ اس سے مراد حسنی حسینی سادات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضور کی ہر زوجہ پاک ہے، ہر زوجہ پاک ہے، بولو ہر زوجہ پاک، امہات المومنین پاک ہیں۔ اب وہ بندہ ہی ناپاک ہوگا جو ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوگا، اس لیے حضور کی جب اللہ نے ان کے بارے میں پاک ہونے کی بات کر دی، اب ان کے بارے میں اگر کوئی بے ادبی کے جملے بولے گا، اس کا عقیدہ بھی ناپاک ہے، اس کا عمل بھی ناپاک ہے۔ حضور کی ازواج ہی پاک ہیں، حضور علیہ السلام کے سارا گھرانہ ہی پاک ہے، ستھرا ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا، کو ہوا کیا؟ یہ واقعہ بڑا مزیدار ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ شریف کی عورتیں جمع ہوئیں، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، قربان جائیں وہ صحابیات، ان اپنے پاؤں میں اگر انہوں نے جو مبارک شوز پہنے ہوئے تھے نا، وہ ہماری ان پگڑیوں سے بھی افضل ہیں۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھیں مدینہ کی صحابیات، اس لیے کہ ان میں سے کئی ایسی صحابیات ہیں کھانا پکاتی تھیں تو حضور کے گھر بھیجتی تھیں، اور جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی حضور نے کھا لی ہو، اور اللہ کے آخری محبوب نے کھا لی ہو، ارے اللہ کے خاتم النبیین رسول نے کھائی ہو، اور رحمت للعالمین نے جس کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھایا ہو، یار ساری دنیا کی عزتیں قربان جس کی دعوت مصطفیٰ کریم نے قبول فرما لی ہو۔ تو وہ صحابیات حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جتنے احکامات آتے ہیں وہ سارے مردوں کے لیے ہی آ رہے ہیں، اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے آ گیا، آتوا الزکوٰۃ مردوں کے لیے آ گیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم جہاد کرو اپنے مالوں و جانوں سے، یہ سارا مردوں کے لیے ہی آ گیا۔ حضور یہ سارے معاملات مردوں کے لیے آ گئے ہیں، آقا کوئی عورتوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکار عورتوں کے لیے بھی کوئی کرم نوازی فرما دو۔ چنانچہ آیات نازل ہو گئیں۔ یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ جب آیات کو سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، توجہ کرتے چلے جاؤ، ادھر ذرا توجہ کرو، سنو سنو۔ جہاں اللہ نے پھر اس صحابیہ کی بات رکھ لی، اللہ نے ان کی بات رکھی، کیا بات رکھی ہے ذرا سے دیکھو، توجہ کرو۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 35 ہے، اور 22ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقین جانے کو مجھے قرآن مجید کی اس آیت پہ جب پہنچتا ہوں بڑا ایک ناز آتا ہے، پیار آتا ہے۔ صحابہ اکرام پہ تو آتا ہی آتا ہے، پر صحابیات کی بھی عظمت ہے۔ جو ذرا سی چاہت کی تو اللہ نے ان کے لیے مستقل پوری قرآن مجید کی آیت کر دی۔ جہاں مردوں کا ذکر، 7 عورتوں کا ذکر، جہاں مسلمین کا ذکر، 7 مسلمات کا ذکر، جہاں مومنین کا ذکر وہاں مومنات کا ذکر، جہاں قانتین کا ذکر وہاں قانتات کا ذکر، اور جہاں صادقین کا ذکر وہاں صادقات کا ذکر، جہاں صابرین کا ذکر وہاں صابرات کا ذکر۔ اب یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوگوں، مردوں کا میں نے انتظامی طور پر سسٹم ایسا کیا ہے کہ مرد انتظامی طور پر بڑے ہیں، مرد انتظامی طور پر بڑے، مرد کا انتظامی طور پر درجہ بڑا ہے، ورنہ نماز مرد پڑھے گا یا عورت پڑھے گی ثواب دونوں کو برابر ملے گا۔ روزہ عورت رکھے مسلمان یا مرد رکھے ثواب دونوں کو برابر ملے گا۔ صبر مرد کرے گا، صبر عورت کرے گی، دونوں کو ثواب برابر ملے گا۔ اگر پرہیزگاری مرد کرے گا، پرہیزگاری عورت کرے گی، ثواب دونوں کو برابر کا ملے گا۔ زکوٰۃ اللہ کی راستے میں مرد دے گا، عورت دے گی، وہاں ثواب آدھا نہیں ہوگا، دونوں کو برابر ملے گا۔ صرف تمہاری وراثت کے قوانین میں مرد کا حصہ ڈبل، عورت کا حصہ نصف رکھا انتظام کے طور پہ، ورنہ اس کے اندر بھی زیادہ حصے عورتوں کے ہی بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو نا جی، ایک عورت ہے، وہ اگر فرض کیا ماں ہے تو اس کو بیٹے کی وراثت میں بھی حصہ مل جاتا ہے، باپ کی وراثت میں بھی حصہ مل جاتا ہے، خامند کی وراثت سے بھی حصہ مل جاتا ہے، بھائی کی وراثت سے بھی حصہ مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ نا، آدھا اس لیے رکھا ہے کہ اس کو حصے بہت سارے مل رہے ہیں، اس کے آدھا ہو کر بھی بہت زیادہ حصے مل رہے ہیں اس کو۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مرد پھر بھی تھوڑے ہیں، مردوں کا حصہ کہاں ہے جی؟ آپ ذرا سوچیں، باپ ہے تو باپ کو وراثت ملے گی، صرف اپنے ابو کی ملے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹے کی وراثت سے باپ کو ملا ہو؟ بہت کم ہے، حصہ مقرر ہے، لیکن مطلب زیادہ تر باپ سے آگے کوئی ملتا ہے، پیچھے کوئی سے کم ہی جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھو، کبھی بھائی کے وراثتوں سے بھی ملا، لیکن بہن ہے، بہن کو بھائیوں سے بھی ملتا ہے، عورت ہے اسے بیٹی ہو کر بھی مل رہا ہے، عورت ہے اسے بیوی ہو کر بھی مل رہا ہے، عورت ہے اسے ماں ہو کر بھی مل رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کو یہ اجازت نہیں کہ کسی مسئلے میں اللہ کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے حق رکھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جو حضور نے کہہ دیا ہے، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جب یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان درجہ اپنے سونے پیارے محبوب کا بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو، یہ جو میرا محبوب ہے اس کو تم کیا سمجھتے ہو، اس کی شان کتنی بڑی ہے اور اس کا مقام کتنا بڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس محبوب کی شان بہت بلند ہے اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس محبوب پر درود بھی بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ دل چاہ رہا ہے یہاں میں درود و سلام کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن انشاءاللہ میں آگے ایک مقام پہ جا کر درود و سلام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو وضاحت والی کروں گا۔ پھر اس کے بعد آگے پردے کا حکم آیا اور حکم کیا کہ مسلمان عورت کا اتنا اچھا پردہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں دور سے پہچانی جائے کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے۔ آج کا مغربی معاشرہ نقاب والی عورت کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے سن 2019 میں ایک بیماری بھیجی تھی جس کا نام تھا کرونا۔ ایسی بیماری تھی کہ اس زمانے میں اسلام آباد کی سڑکوں پر لڑکیوں نے مارچ کیے تھے اور کہا تھا کہ پردہ
کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، اس طرح کے نعرے لگائے۔ این انہی دنوں میں اللہ نے یہ بیماری ایسی پیدا کر دی پہ دنیا کی ہر عورت چھپ گئی، اللہ جانے کون سے بلوں میں سے نکلی تھی، کہاں چھپ گئی۔ جتنی بے حیا عورتیں تھیں پتہ چلا سر سے لے کر پاؤں تک وہ پردے میں آ گئیں، اور ایسا کہ چھوئے بھی کوئی نہ، نزدیک بھی کوئی نہ آئے۔ کدھر گیا تیرا جسم، کدھر گئی تیری مرضی؟ آج اللہ کا ہی نظام اور اسی کی مرضی چل رہی ہے۔ اس لیے جو خدا کے قانون سے ٹکرائے گا وہ کبھی بھی زمین پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے ہمیشہ برباد ہوئے ہیں۔ کائنات میں اگر کسی کی بادشاہی ہے تو صرف اللہ کے قانون کی بادشاہی ہے۔ اللہ اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اور فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيًّا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی شان والے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے آسمان اور زمین پر امانت کو پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر جو ہے نا وہ امانت کو پیش کیا، والجبال، اور پہاڑوں پر بھی ایک امانت پیش کی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور انکار کر گئے پہاڑ بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی، انہوں نے کہا یہ ہم سے یا اللہ تیری امانت نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہ تھی کہ تم سے میں گناہ کرو، گناہ ہو اور پھر تم شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگو، میری نافرمانیاں ہوں تم سے، پھر تم مجھ سے معافی مانگو۔ تو آسمان نے کہا تیری نافرمانی ہم کیسے کریں گے، ہم سے نہیں ہو سکتی۔ میں اگر کوئی بات کروں تم سے غلطی ہو جائے، تم غلطی کرو، پھر تم اس غلطی کو مانو، پھر تم میرے سامنے جھکو، پھر میں تمہیں معاف کروں۔ تم ایک کام کرو، یہ امانت تھی۔ آسمان نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتی تیری فرمانی، نافرمانی نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی تو نہ کر دی نا۔ آپ سمجھے؟ پہاڑوں نے نہ تو کر دی نا، فَأَبَيْنَا، اللہ نے فرمایا انکار کر دیا انہوں نے، ان یحملنا، ہم نہیں اٹھا سکتے یہ، تو نہ تو کر دی، ایک نافرمانی تو ہو گئی۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ادھر کہیں کوئی انسان بھی تھا اس محفل میں، وہ کون تھا؟ ایک لبی بھینس ہے، ادھر سے میں کسی اور دنیا میں نہ نکل جاؤں۔ اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں یا اللہ، مجھے قبول ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کتنی بڑی امانت، اور جو اتنی وزنی چیز پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اور جو اتنی وزنی چیز جو ہے نا وہ آسمان نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکے، اس چھوٹے سے انگارہ خاکی میں جب ہوتا ہے یقین پیدا کر لیتا ہے، یہ بالوں پر روح لمی پیدا، وہ کیا ہوا ہے اس چھوٹے سے انگارے میں، کیا ہوا؟ اور اس نے اتنی بڑی امانت اٹھا لی جس کو پہاڑ ڈر رہے تھے، آسمان ڈر رہا تھا، زمین ڈر رہی تھی، یہ اٹھا لیا۔ یہ کہ اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں اس کو۔ یہ اتنی بڑی محبت کی آیت ہے۔ مجھے اگر کوئی پوچھے، میں نے ماں جی سرکار سے پوچھا، ماں جی قرآن مجید میں کوئی آیت عشق والی بھی ہے، کوئی آیت محبت والی بھی ہے؟ ماں جی نے یہ پڑھی تھی، فرمایا یہ آیت آیت عشق ہے، یہ آیت محبت ہے، یہ آیت عشقی کی آیت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ایک بہت بڑی چیز رکھو، کوئی بہت بڑی شے رکھو، بڑی میز ہو، بڑی کرسی ہو، چھوٹا سا 2 سال کا بچہ ہو جو ایک چھوٹی سی بال نہ اٹھا سکتا ہو، اس کو آپ کہو گھر میں کسی کو یہ میز کون اٹھائے گا؟ باقی سارے لوگ بولے نہیں اٹھا سکتے، وزنی ہے وزنی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ میں اٹھاتا ہوں۔ اب وہ آ کر جیسے اٹھانے لگے، آپ کو اس پہ پیار آ جائے اور کہو کہ اس نے تو میری بات رکھی ہے نا، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ پھر آپ خود اس کو میز کو اٹھا لو اور اس کو تجھے پورا زور لگانے کا ثواب مل گیا، اور اس کو کہو بھائی ٹھیک ہے تو نہیں اٹھائی، تو نہیں اٹھایا، اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو انعام دے رہے ہیں، گھر میں سب کے سامنے اٹھا رہے ہیں، آج اس نے میز اٹھائی، اور وہ خوشی سے جھوم رہا ہے میں نہیں اٹھائی، میں نہیں اٹھائی۔ حالانکہ اٹھائی کس نے؟ جس نے کہا اسی نے اٹھائی ہے۔ بات یہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نیک کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہمیں کب نیک پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ تم نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، برائی سے بچانے والا بھی وہ ہے، نیکیاں کرانے والا بھی ہے، مگر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بچ رہے ہوتے ہیں، بچنے پر ثواب بھی دے رہا ہے، نیکیوں پر بھی ثواب عطا کر رہا ہے۔ کام سارے خود ہی کر رہا ہے۔
جگ میں آیا ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، وہ ہر سو وہی ہے۔ ارے بندے نے کہا، یہ صحیح بخاری کے حدیث پڑھنے لگا ہوں میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، خود بخاری شریف، مسلم شریف اور بہت ساری حدیثوں میں اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں صرف حدیث کے الفاظ سناؤں گا۔ تڑپنا آپ کا کام ہے، تڑپانا بھی آپ کا کام ہے، آپ محبت کے ساتھ سنتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک بندے کو قیامت کے دن لائے گا اور اسے کہے گا، میں بیمار تھا اور تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، یا اللہ تو مزاق کرتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، اور تو لباس سے پاک ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے گا، فلاں بندہ میری خاطر آیا تھا تیرے پاس، وہ بھوک کی حالت میں تھا، تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو پاس مجھے بھی پا لیتا، تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے پا لیتا، تو اس کو کپڑا دے دیتا تو مجھے بھی پا لیتا۔ میں اس حدیث کو پڑھ کر کئی مرتبہ رویا ہوں۔ میں نے کہا، اس نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں، اس نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کہاں ہوتا ہوں۔ بس میں اس سے آگے کچھ باتیں کر نہیں سکتا۔ عقائد کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے، انسان کے اوپر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے شریعت کی، اور باتیں بھی بہت ساری ہو چکی ہوئی ہیں صحیح حدیثوں میں، اور قرآن پاک کے اندر بھی آئی گئی نا بات۔ ہمیں حسن انسان نے اٹھا لیا اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنے لگا ہوں، اٹھا لیا اس نے۔ فرمایا پھر یہ اس نے اٹھایا، تو اب اس اٹھانے کے بعد اگلی آیت بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ہم نے انسان سے اس امانت کو اس لیے اٹھوایا ہے تاکہ عذاب دیں ہم منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، شرک کرنے والے مردوں، شرک کرنے والی عورتوں کو ہم عذاب دیں۔ یہ اس لیے امانت اٹھائی، اور یہیں پر صورت مبارکہ سورہ احزاب ختم ہو رہی ہے۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ ان آخری جملوں کو سنو، اور کہتے ہیں کہ یہ جو انما الخواتیم، جو صورتوں کے آخر میں جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ پوری صورت کی جان ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب یہ گویا، اب آپ اگلا جملہ سنیے گا۔ یہ پیچھے تو فرمایا کہ اس لیے امانت ہم نے انسان سے اٹھوائی تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اللہ عذاب دے۔ یہ کون سے منافق مرد اور عورتیں؟ ابھی تو اس وقت کوئی سسٹم ہی ایسا نہیں تھا۔ دراصل شیطان نے انسان کے پیٹ پہ تھوکا تھا، یہ جو ناف کی جگہ ہے، تھوکا تھا۔ اس تھوک والی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی ہٹائی، اس سے کتا بنا، جو مٹی وہاں سے وہاں ناف کا نشان ہے۔ تو تھوکنے کی وجہ سے انسان میں ایسے اثرات آ گئے کہ کبھی اس کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی، اور اس میں بعد انسان ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کو اللہ کی بات، قرآن کی بات پہ یقین نہیں آتا، وہ بے یقین ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بے یقین بندے ہوتے ہیں، دراصل یہ وہ کتے کے تھوک کے اثرات ان میں آ گئے۔ اب وہ خدا کے نہ رہے نہ رسول کے رہے، وہ منافق ہو گئے۔ تو ان منافقوں کو اللہ عذاب دینا چاہ رہا ہے کہ جن کے خیالات شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ انسان کو گمراہ کرے گا، پھر جو اس کے پیچھے چلیں گے ان کے لیے میں نے دوزخ بنا دی ہے، ان کو ادھر پھینکوں گا۔ اور جو اس تھوک کے باوجود بھی اثرات تو سارے بدن میں آئے نا، اور اس کے اوپر بھی تو تھے جو ایمان والے ہیں، مگر انہوں نے اس اثرات کو پیچھے کیا، وسوسے پیچھے کیے، اور اپنے آپ کو حضور کے ساتھ جوڑے رکھا، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا۔ زمانہ تو ان کے اوپر بھی تھا، عقل تو ان کے پاس بھی تھی، مگر اس کے باوجود یہ دنیا کی طرف نہیں گئے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ملتا رہا، اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگاتے رہے، ہمت کر کے چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھتے رہے، ہمت کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، تراویحیں پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ اپنا نامہ اعمال جمع کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اللہ اپنی رحمت کی توجہ کرنے کے لیے اس امانت والے پر خود متوجہ ہو رہا ہے جس نے امانت اٹھا لی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ نے پہلے سے ہی ان کا بخشنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا اور ان پر مہربانی کا بھی ارادہ فرما لیا تھا۔
جب کانا یکونو اللہ کے معاملے میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے پہلے سے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو میرے محبوب کی مانتے رہیں گے، ان سے ہزار غلطیاں بھی ہو جائیں میں نے پردے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں، ان سے کچھ بھی ہو جائے میں نے ان کے گناہ معاف کرنے ہی کرنے ہیں، اور ان کے ایک دن پاک ستھرا کر کے صاف کر کے میں ان کو جنت میں لے آؤں گا۔ آگے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ سبا مکیہ ہے، اس میں 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور قوم سبا کے تذکرے کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ یہ وہی سبا ہے جو ملک ہے جس کے اندر بادشاہ عورت تھی، اور اس کا نام جو ہے ملکہ بلقیس تھا، اور یہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، اور یہ مشرق قوم تھی، سورج کو پوجتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات کی، لاجک کے ذریعے، معجزے کے ذریعے، کرامات کے ذریعے ان کو قائل کیا، ایسی محبت کی تبلیغ کی کہ بغیر لڑائی کے پورے کا پورا ملک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید والا ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر چند انبیاء کا ذکر بار بار آتا ہے، ان کے نام بھی آتے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام، ایگریکلچر سسٹم کے اندر سب سے بڑا، اگر کائنات کے اندر بہترین کوئی مینیجر گزرا ہے، مینجمنٹ کا سربراہ ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کی ایگریکلچر سسٹم کو اس طرح زبردست کیا کہ برے حالات میں بھی ملک کے اندر معیشت کا ایسا فقدان نہیں آیا کہ چیز بہت زیادہ عوام کی دسترس سے باہر ہو جائے، نہیں، عوام کو آٹا، عوام کو لنگر، عوام کو غلہ ملتا رہا۔ ایسی مینجمنٹ کی، سخت قحط کے سالوں میں بھی، قحط کے ایام میں بھی، اور زمانہ قحط میں بھی، یعنی بالکل معیشت کا زوال تھا، اور اس زمانے میں بھی لوگوں کے گھر میں ہر چیز پہنچ رہی تھی۔ یہ سسٹم آف یوسف علیہ السلام ہے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کین سینٹر میں بیان کیا ہے۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑے جابر بادشاہ سے اپنی کمزور قوم کو بچا لیا، ایک بندہ بھی مرے بغیر آپ اس سب کو لے کر پار گزر گئے۔ تو یہ بہت بڑی ایک خاص اسٹریٹجی ہے۔ زمانے میں بعد اوقات بڑی قوتوں سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور بعد اوقات تمہیں خود اقتدار مل سکتا ہے۔ بڑی قوتوں سے ٹکراؤ ہو تو ایسی اسٹریٹجی ملک کی بناؤ کہ تمہارے ملک کی عوام بچ جائیں، اور تم اپنے آپ کو محفوظ کر کے وہ زمانہ گزار دو۔ اور دوسرا، اگر تمہارے اوپر کوئی معیشت کی مصیبت آ جائے تو پھر اپنے ملک میں اس طرح کا سسٹم بناؤ، خوراک کا، زراعت کا، اور سسٹم اس طرح بناؤ کہ لوگ جو ہے نا، صرف یہ نہ ہو کہ چند خاندانوں میں دولت ہو جائے، باقی سارے ترستے رہیں اور پریشان ہو جائیں، نہیں، ہر ایک تک جو ہے نا منصفانہ تقسیم کے مطابق جو ہے نا وہ چیز پہنچنی چاہیے، انصاف پہنچے۔ یہ سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو یہاں پر جو ملک سبا کی بات ہے سورۃ سبا میں، یہ ملکہ بلقیس کا معاملہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ مشرکہ تھی، اور اس کے ملک کے لوگ سارے شرک کرتے تھے، اس سورج کو خدا سمجھتے تھے۔ سورج کو خدا سمجھنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ تو اس ملک کی سربراہ بہت زبردست ان کا ڈیم تھا ایک، اور وہ ڈیم سسٹم تھا ان کا۔ تو اس میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی پاشی کے لیے اور نہری نظام انہوں نے بہت زبردست بنایا ہوا تھا، جس سے زمینیں سیراب ہوتی تھیں، اور آمدنی بہت زبردست تھی، جس سے اس ملک کا سارا سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک کے سارے لوگوں کو توحید کا سبق دیا۔ وہ توحید کے سبق پہ آ گئے، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک دھمکی دے دی۔ فرمایا جب کبھی خدا کے ساتھ تم نے شرک کیا تو یہ یاد رکھنا، یہ آسائشیں، یہ حالات، یہ اچھے ماحول تم سے چھین لیے جائیں گے، پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ یاد رکھنا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ چنانچہ وہ قوم چلتی رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی وہ اچھے رہے، نیک رہے، مگر آہستہ آہستہ اس میں شرک آ گیا، اور جب شرک آیا تو ان لوگوں نے توحید والوں کو، خدا کو ایک ماننے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اور پھر ان لوگوں کو مارتے تھے جو لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو یہ مشرک لوگ اٹھ کر ان کو مارتے تھے۔ وہ بیچارے وہاں سے توحید والے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے جا کر دعا کی، اے اللہ ہم تو وہاں سے آ گئے، اب ان لوگوں کے اوپر تو عذاب بھیج۔ چنانچہ
اللہ کو ایک ماننے والوں کی بد دعا لگی اور مشرکوں کے ڈیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوہے پیدا کر دیے، اور یہ چوہا خدا تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں پر عذاب کے طور پہ آیا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، کہتے ہیں کہ چوہے کو زلزلہ آنے سے 8 منٹ پہلے اسے پتہ چل جاتا ہے کب زلزلہ آنے والا ہے، اور کوئی زمینی عذاب اور آفت آ رہی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اور یہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے، تو یہ آفت سے بچ جاتا ہے، اس کو بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے دماغ پہ آج کل ریسرچ بھی کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ چوہا جو ہے نا، اس نے جا کر اس ڈیم کو کتر دیا۔ جب وہ لوگ نہیں مانے تو ایک دم ڈیم پھٹ گیا، اور پھر ایسا عذاب آیا، پانی اتنا تیز آیا، ان کے سجے سجائے باغات تباہ ہو گئے، انگور کی فصل تباہ ہو گئی، سیبوں کی فصل تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد پیچھے بس ٹونڈ منڈ درخت رہ گئے اور بیریاں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری سزا ہے شرک کرنے کی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ شرک سے بچائے۔ میں اس وقت کراچی میں خلاصہ تراویح بیان کر رہا ہوں۔ یہ ماجی سرکار ماجی ایجوکیشنل امپائر کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کے تحت آپ سن رہے ہو۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، ایک مسلمان ہوں، الحمدللہ سنی مسلمان ہوں، اور میں کبھی بھی اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو خدا کا شریک نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی زندگی میں اپنے جاننے والوں میں کبھی کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھا۔ ہمارے ہاں کوئی مشرک نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی غوث پاک کو بھی، داتا صاحب کو بھی، اولیاء اللہ کو بھی خدا کا شریک نہیں سمجھتے ہیں کبھی بھی، اور ہم کسی صحابی کو بھی خدا کا شریک نہیں سمجھتے، ہم کسی اہل بیت کو بھی خدا کا شریک نہیں سمجھتے، ہم مولا علی کو بھی خدا کا شریک نہیں سمجھتے، ہم نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو، نہ فاطمہ زہرا کو، سلام اللہ علیہم اجمعین، ساری بہت اونچی ہستیاں ہیں، مگر کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی پیغمبر کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اپنے عقیدے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کھلے عام کہ الحمدللہ اپنے مسلک کی طرف سے اس ڈیفینیشن کو عام کرنا پڑے گا، تاکہ دنیا بھر کے چینلوں میں پتہ چلے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت قرآن کا درس دیتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کو کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص بھی، کوئی چیز بھی، کوئی شے بھی، آسمان زمین میں کوئی چیز اللہ نہیں ہے، سب کی سب مخلوق ہیں، بے بس ہیں، اور اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ بات کہہ دی تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب میں یہ کہوں گا لیکن ہم گستاخ بھی نہیں ہیں، ہم مشرک بھی نہیں ہیں، اور ہم گستاخ بھی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی ایسی توحید مانتے ہیں جیسی اللہ منوانا چاہ رہا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب کو، میرے کسی پیارے بندے کو میرے ساتھ شریک تو نہ ٹھہرانا، پر شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد تم انہیں اپنے جیسا بھی سمجھنے لگ جاؤ اور تمہیں انہیں کچھ بھی نہ سمجھو، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تم سارے مل کر کسی کا مقدر نہیں سنوار سکتے ہو، اور میرا حبیب جو میرا شریک تو نہیں ہے پر حبیب ہے، اور جدھر نگاہ اٹھا دے اس کی نگاہ کی برکت سے ہمیشہ خالقہ سے بھی بھر جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اس میرے قرآن کے اندر میں نے عیسائیوں کو منع کیا کہ عیسائیوں عیسیٰ کو خدا کا شریک نہ بنانا کبھی بھی، اور نہ مانو، اور اپنے عقیدے سے توبہ کرو۔ عیسیٰ خدا کے شریک نہیں ہے۔ میں نے عیسیٰ کے خدا کے شریک ہونے سے منع کیا، خدا ہو کر منع کیا، پر میں نے اسی قرآن میں بیان کیا کہ وہ عیسیٰ ایسا تھا، اس کی شان یہ ہے، پرندے کو پکڑ کر اس کے ایک صورت بناتا تھا، پرندے کی پھونک مارتا، اسی وقت اڑنے لگ جاتا تھا، وہ مردے کو دیکھتا اور زندہ کر دیتا تھا، وہ بیمار کو شفا کر دیتا تھا۔ کیوں؟ وہ آپ جیسا نہیں تھا۔
تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی خدا کا شریک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے اختیار بھی ہو گئے ہیں، نا، وہ شریک نہیں ہیں، وہ میرے حبیب ہیں، اور حبیب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریک وہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کا ہو اور کچھ اس کا نہ ہو، یہ حصہ اس کا ہے اور یہ حصہ اس کا نہیں ہے. یہ باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، اتنا تیرا اور اتنا میرا. لیکن جب کوئی حبیب ہو جاتا ہے پھر سارا جو کچھ تیرا وہ سارا میرا، اور جو سارا میرا وہ سارا حبیب کا. اس لیے اپنا عقیدہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کر کے رکھو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اپنے کھل کر اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں. خدا کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے، پر اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اسے عزتیں بھی دیتا ہے، اس کی زبان کی لاج بھی رکھتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اس پر کرم بھی فرماتا ہے. جسے وہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے، امت میں جسے حبیب بنا لے وہ ولی، وہ کتب داتا بن جاتا ہے. اور جسے نبیوں میں اس نے حبیب بنایا ہے، کوئی خلیل، کوئی کلیم، کوئی حبیب، کوئی نجی، کوئی صفی، کوئی اپنی شانوں کے ساتھ انبیاء کو مرتبہ عطا کرتا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں ہے. بس صحابی بھی حضور کے ساتھ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب آخری صحابی چلے گئے، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اب قیامت تک کوئی بھی تابعی بھی نہیں ہو سکتا، تبع تابعی بھی نہیں ہو سکتا. اب قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں ہو سکتا. مگر حضور قیامت تک آپ کا دین کیسے چلے گا؟ تو فرمایا قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ ہوں گے. تو یا اللہ اولیاء اللہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا. میرے نبی نے کہہ دیا نہ ولی ہوں گے. اللہ نے سورۃ یونس میں سنا چکا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو عقیدہ ولایت یہ ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے. یہ بابا فرید، یہ داتا گنج بخش، یہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اولیاء اللہ، یہ چشتی، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ اویسی، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ خود بخود اگ نہیں آئے ہیں. ان سب کا سسٹم قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے الحمدللہ. اور بالکل ٹھیک ہیں، برحق ہیں یہ اولیاء اللہ. یہ اولیاء اللہ برحق ہیں، ان کی تعلیمات برحق ہیں. آج اگر کوئی بندہ کسی کی کتاب سے چھوٹا سا کوئی ایک جملہ نکالے اور اس کے بعد یوٹیوب کا چینل قائم کر دے اور اس پر یہ بولے فلاں بزرگ نے یہ لکھ دیا، فلاں بزرگ نے یہ لکھ دیا، یہ خبردار، یہ غلط باتیں ہیں. ہم اولیاء اللہ کی ان تعلیمات کو ضرور مانیں گے جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں. اگر کوئی بات بھی کوئی بھی قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، ہم ولیوں کی پوجا نہیں کرتے الحمدللہ. قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی چیز ہوگی ہم ضرور قبول کریں گے. قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوگی تو ہم دو ہی باتیں کریں گے، یا تو یہ کہیں گے یہ اس ولی اللہ کی تعلیمات ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم ولیوں کی ولایت بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں، مگر ولایت کے گستاخ نہیں ہیں. ولایت کے ہم بھی ادب مانتے ہیں، امامت کا بھی ادب مانتے ہیں، صحابیت کا بھی ادب مانتے ہیں، اور الحمدللہ انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں الحمدللہ. اور بولو سارے بلند آواز سے الحمدللہ. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا. فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی شان بخشی، ان کو ایسی آواز دی تھی سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز ہے وہ معجزہ تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی، اس زبور میں اللہ کی حمد ہی حمد. تو آپ بڑی آواز بڑی ترنم کے ساتھ جب زبور پڑھتے تھے، پانی ایسے اگر چل رہا تھا تو پانی کو چلنا بھول جاتا، پانی دوسری سمت کو چلنے لگ پڑتا. پرندے آتے اور وہیں پہ پھڑ پھڑاتے ہوئے رک جاتے. پہاڑ اگر آپ چلتے ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے اس آواز مبارک کی. اللہ اپنے نبی کی آواز کی تعریف کر رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے ہوئے چل پڑتے تو ساتھ ان کے پہاڑ بھی چلنے لگ جاتے تھے. کیا وقت، سوچو نہ ذرا، ایک ہستی چل رہی ہو اور ساتھ زبان پہ خدا کا کلام ہو اور اس کے ساتھ پہاڑ چل رہے ہوں تو کیا منظر ہوگا. سوچو ذرا کیا منظر ہوگا. پرندے رکے ہوئے پڑے ہیں، پانی الٹی سمت کو چل رہا ہے، کیا منظر ہوگا اس تلاوت کا. پر وہ داؤد علیہ السلام بھی رو رو کے نفلوں میں دعا کرتے اللہ کبھی حضور کی تلاوت سنا دے. وہ کیا منظر ہوگا جب مکے میں حضور تلاوت کرتے ہوں گے اور اللہ اس تلاوت کے لیے قرآن مجید میں کہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے ذرا قرآن سنایا کرنا. جی
ہاں 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 قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو ٹھہر ٹھہر کے جب قرآن پڑھتا ہے تیرا قرآن عرش والا سن رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی اور ایک واقعہ بہت زبردست بیان ہوا. میں اس واقعے پر ضرور یہاں پر رکنا چاہوں گا کہ یوں اب آگے نہیں آئے گا یہ واقعہ. اور یہ واقعہ حیات انبیاء پر دلیل ہے. اور یہاں قرآن مجید کے 2 واقعات جمع کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ سورۃ بقرہ میں گزرا. میں نے وہ جان بوجھ کر اس وقت نہیں بیان کیا تھا اس لیے کہ اس دن ہمارے پہلے پارے کی تفسیر کو باقی وہ تھوڑا سا خلاصہ کافی لمبا ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے آج میں وہ سناتا ہوں. حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام اپنے گھر سے کھانا لے کر نکلے اور گھر والوں نے کدو کا سالن بنا کر دیا. 2 روٹیاں گندم کی تیار کر کے دیں. ذرا کسی دور گاؤں میں جانا تھا کسی کام کے لیے تو آپ اپنے گدے مبارک طرازگوش شریف پر سوار ہوئے اور آپ جا رہے تھے. جاتے ہوئے بخت نصر نے انہی دنوں میں حملہ کیا تھا بیت المقدس پر. تو بیت المقدس میں 70,000 مرد اور عورتیں شہید کر دیے تھے. اب عورتوں اور مردوں کی لاشیں آپس میں گل سڑ گئی تھیں. اب ہڈیاں آپس میں مل گئی تھیں اس طرح جیسے انگلیاں آپس میں مل جائیں. تو نہیں پتہ لگ رہا تھا یہ جو لاش پڑی ہے یہ جو ہڈی ہے یہ عورت کی ہے یا مرد کی ہے. بچے بڑے بوڑھے جوان عورتیں مرد ان کی لاشیں آپس میں مکس ہو گئیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہو گیا کہ یہ ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ان کو اب کون زندہ کرے گا؟ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ نبی ہو اور زبان سے جملہ استعجابیہ نکل جائے. جملہ حیران کن کا جملہ تھا, انکاری جملہ نہیں تھا, حیرانگی کا جملہ تھا. یہ کیسے زندہ ہوگی یہ بستی, یہ 70,000 مردے؟ اللہ نے ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چلائی. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, اے میرے سونے عزیر آپ ایسی بات کر رہے ہو, چلو. ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں چلائی. آپ کو تھکاوٹ سی محسوس ہوئی. چنانچہ آپ نے گدھا ایک درخت کے ساتھ باندھا. ایک درخت نظر ہے اس کے ساتھ گدھا باندھا اور تھوڑا سا فاصلے پر ایک چھاؤں بڑی اچھی نظر آئی. اس چھاؤں کے نیچے درخت کی چھاؤں تھی, درخت کا سایہ تھا, اس کے نیچے لیٹ گئے. لیٹتے ہوئے وہ جو کھانا گھر والوں نے دیا تھا نا اس میں سے تھوڑے سے 2 لقمے لگائے, پانی پیا. وہ انگور کا شربت تھا وہ پیا اور اس کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکایا کھانے کو اور تکیہ اپنے بازو کا ہی بنایا اور سبز سبز گھاس پہ سو گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, آنکھ کھلی 100 سال بعد. کہانی نہیں ہے, دس از ناٹ اے اسٹوری, the fact of ہولی قرآن. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. 100 سال بعد آنکھ کھلی. اب اللہ نے پوچھا کم لبثتا, میرے عزیر یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ آپ اٹھے اور فوراً پہلے اپنے آپ کو دیکھا. میں یہاں پر اس واقعے سے اللہ جو بتانا چاہ رہا ہے میں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا, ماحول کو دیکھا. سورج عصر کے ٹائم پہ جا چکا تھا. آپ جب لیٹے تھے وہ 10-11 بجے کا ٹائم تھا. تو اس وقت جب اٹھایا اللہ نے تو عصر کا ٹائم تھا. تو یہی سوچا کہ یہاں تو مجھے لیٹے لیٹے ایک دن گزرا ہوگا, صبح سے شام تک کا ٹائم گزرا ہوگا. یومن او بعد یوم. کیوں؟ کپڑے میلے نہیں تھے, جسم صاف ستھرا تھا, ناخن بڑے نہیں تھے, جیسے صورت میں لیٹے تھے اسی صورت میں اٹھے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام, میرے سونے عزیر آپ کو یہاں لیٹے لیٹے 100 سال ہو گئے ہیں. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, مگر جس کھانے کو آپ نے مس کر لیا, چھو لیا, کھا لیا, جس میں سے آپ ذرا ہاتھ لگا کر دیکھو, گئے جا کے ٹفن سے ہاتھ لگایا, گرما گرم 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 روٹیاں بھی گرم, سالن بھی تازہ, وہ شربت بھی اسی طرح تازہ بتازہ موجود ہے. فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس,
وہ جو گدھا ہے ذرا اس کو دیکھو کیا وہ بھولا بسرا ہو چکا، اس کے بال بھی گل چل گئے ہیں، ہڈیاں بھی گل پھل گئی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں. 100 سال کھانے پہ بھی گزرے، 100 سال نبی پہ بھی گزرے، اور 100 سال گدھے پہ بھی گزرے. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گدھے پر 100 سال گزرے، ایک ہی جگہ ہے، جگہ دو نہیں ہے، جگہ قریب قریب ہے، 8-10 گز کے فاصلے پر. ادھر 100 سال پورا 100 سال بن کے گزرا ہے، ادھر 100 سال ایک لمحہ بنا کر گزار دیا ہے. میرا اللہ قدرت والا ہے. کیوں حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ ان کو یہ منظر کیوں دکھایا؟ فلما تبین لہ، حضرت عزیر علیہ السلام پہ جب یہ حقیقت کھلی، اٹھ کے شکرانے میں اپنی حیات پر کہ میں دنیا سے چلا گیا تھا، 100 سال اللہ کے ہاں رہا، اس کے جلووں میں گم رہا، 100 سال میرا بدن ان ہواؤں میں رہا، جھکڑ چلتے رہے، طوفان آتے رہے، گرمیاں آتی رہیں، سردیاں آتی رہیں، یہاں پر لیل و نہار آئے ہوں گے، یہاں پر جنگلی درندے بھی پھرے ہوں گے، اللہ نے مجھے ہر چیز سے بچائے رکھا. میرا کھلے عام جسم پڑا رہا، نہ گلا نہ سڑا، نہ میلا ہوا، نہ کچیلا ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. زمانے کے تغیرات سے اللہ نے میرے بدن کو محفوظ رکھا. تو حیات انبیاء کی خوشی میں فصلی 4 رکعات، یہ تحاوی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عزیر نے اپنی حیات کی خوشی میں 4 نفل اس ٹائم عصر کے ٹائم ادا کیے. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو امت مصطفیٰ پہ فرض فرما دیا. اور سورۃ بقرہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں عصر کی نماز کا خیال رکھا کرو. فحافظوا علی الصلوات، ہر نماز کا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. آپ سوچو یا اللہ نمازیں ساری تیری ہیں، لیکن سپیشل عصر کا کیوں ذکر کیا؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں ایک پوری سورت نازل کی، اس کی قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے عصر کی وقت کی. تو یا اللہ قسمیں کیوں اٹھائیں؟ فرمایا بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبیوں کو اتنی بڑی حیات دے رکھی ہے، وہ زمین کے اوپر ہوں، موسموں کا تغیر و تبدل میرے نبیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور نبی تو رہے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والا کھانا، نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والا شربت، جس سے نبی کا ہاتھ مس ہو جائے، زمانے کے تغیر و تبدل کا اثر اس پہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت سلسلے میں بیعت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مرشد کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ، چلتے چلتے ان ہاتھوں کا تعلق کملی والے کے ہاتھوں سے جڑ جاتا ہے. اس بنا پہ ہمیں یقین ہوتا ہے انشاءاللہ جو برکات انہیں نصیب ہوئی ہیں اس ہاتھ کی برکات ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ اپنے نبیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، حیات عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا، اس جگہ پر سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام کرار، چلو مسجد بناؤ. تو یہ بیت المقدس بن رہا تھا، اس کے گنبد بننے کا ٹائم آیا. تو سلیمان علیہ السلام کی اکثر عادت تھی، کام کا نگرانی کرنے کے لیے آتے تو صبح نیت کرتے تھے ایسے، اللہ اکبر. تو 15 دن تک 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. آپ ذرا تھوڑی سی نماز پڑھی تھک جاتے ہیں، ذرا سی آپ نے یہ رمضان سال میں ایک بار یہ رمضان کی تراویح آ جاتی ہے تو آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا انبیاء کی بھی عبادت سوچو نا. چلو ہم کر نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں تاکہ ہمارے نفس پہ چوٹ تو پڑے نا، اس نفس کی اصلاح تو ہونی چاہیے نا. تو 15 دن بعد جا کے 2 رکعت ختم ہوتی تھی. تو اس طرح آپ کی عادت تھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. تو اس لیے وہ جنات لگے رہے، کام کر رہے تھے. آپ نے آ کے جیسے ہی نیت کی، ایک اسات سی لاٹھی تھی آپ کی اس سامنے، تو نیت کر کے کھڑے ہوئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وصال ہو گیا. اب ذرا یہ میں یہاں روکنا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے میرے سامنے، سورۃ سبا ہے، پارہ نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے. اب جہاں پر بلڈنگ بن رہی ہو نا تو وہاں پر پانی پڑتا رہتا ہے اور مٹی گارا جمع ہوتا ہے، تو وہاں پر دیمک پیدا ہو جاتی. تو اس لکڑی میں بھی جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام یوں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس میں دیمک لگ گئی. دیمک لگ کے اس کو کھاتے تقریباً 6 مہینے لگ گئے.
اور 6 مہینے آپ اس لکڑی کے سہارے آپ کا جسم کھڑا رہا. جن سمجھ رہے تھے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں اور وہ وصال کر چکے تھے. 6 مہینے کے بعد جب وہ دیمک نے مکمل اس عصا کو کھا لیا تو وہ کمزور ہوا, جسم مبارک کا وزن اس پہ آیا, آپ کی لاش مبارک زمین پہ گر گئی. اوہ, جنہوں کو پتہ چلا یہ تو وصال کر گئے, مگر تب تک مسجد مکمل ہو چکی تھی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہزادے آئے اور باقی لوگ آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو غسل دیا گیا, اور اس کے بعد آپ کا جنازہ مبارک ہوا اور آپ کی وہاں پر تدفین مبارک ہوئی. قرآن یہ بتا رہا ہے, بس یہیں تک رکتا ہے. قرآن بتاتا ہے جنوں کے بارے میں کہ اگر جن غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کے سامنے سلیمان نبی وصال کر گئے اور 6 مہینے تک وہ کام کرتے رہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس کا مطلب ہے جنوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے. تو اس لیے جنوں کے بارے میں کہ فلاں کے پاس اتنا بڑا جن ہے تو کیا کر لے گا, جن کو کچھ خود ہی پتہ نہیں ہے. تو بولو ذرا سبحان اللہ. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس لیے کسی بابے کے پاس جن شین بھی ہوں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے قرآن عطا کر دیا ہے, اور قرآن اس کے اندر انشاءاللہ آگے صورت جن آئے گی, میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. قرآن کے سامنے نہ کوئی جادو چل سکتا ہے, قرآن کے سامنے نہ کوئی جنات اثر کر سکتا ہے. مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں, تمہیں آج کل کے یہ تویزاتی ایک جو غلط سسٹم ہے اس نے بھی خراب کر دیا ہے. تم اتنا جادو سے ڈرنے لگ گئے ہو, اتنے جنات سے ڈرنے لگ گئے ہو جس کی حد کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. اگر روزانہ جس گھر میں 10 آیتیں قرآن کی پڑھی جائیں, اس گھر پہ نہ جادو ہو سکتا ہے نہ جنات آ سکتا. عورتیں اور مردوں, قرآن پڑھنے والے بنو, اس سے سمجھنے والے بنو. تمہیں اللہ نے بہت بڑے خزانے عطا کیے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے اور وہ فرماتے ہیں ترا جز این آیات, ترا جز این کار از آیات نیست, تجھے اس قرآن کی آیات سے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ملا کہ از یاسین او آسان بمیری, کہ تو نے مردوں کی روح نکلنے کے لیے یاسین کو رکھا ہوا ہے, کہ جب مردے کی روح نکلنے چاہے, آسانی سے روح نکلنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے. افسوس جو مردہ جسم میں روح داخل کرنے والا قرآن تھا, تو نے روح نکالنے کے لیے اس کو رکھنا شروع کر دیا ہے. علامہ اقبال کا اپنا خاص انداز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی روح تازہ کرنے, قرآن پڑھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جسم مبارک آیا, جنازہ ہوا, سب کچھ ہوا. جنات کی بات میں نے سنا دی. اب اس میں سے عقیدے کی بات بھی ایک ملتی ہے, وہ یہ اللہ نے ادھر حضرت عزیر کا جسم 100 سال تک زمین پر رکھا اور دنیا کو بتایا نبی یہ ہوتا ہے کہ زمانے کی وجہ سے اس کی لاش نہ گلتی ہے نہ سڑتی ہے. اب مجھے بتاؤ زمین پر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو, 3 دن بعد اس کے پاس کھڑا ہونا بھی مشکل ہے, لیکن یہ نبی ہیں کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں, ان کے جسم اقدس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اور جنات جو نا کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہستی کھڑی ہے یہ تو وفات پا چکی ہے. 6 مہینے تک جسم گلا نہیں, سڑا نہیں, تبدیلی نہیں آئی نا. تو اللہ کیا بتانا چاہ رہا, فرمایا جب زمین کے اس حادث سسٹم میں رکھ کر نبی پر اثرات نہیں ہوتے, تو جب نبی عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے وہاں کیسے مردہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یا تو نبی بالکل ٹھیک ہے, برحق ہے, صحیح ہے. اللہ حی لا یموت ہے, اللہ وہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آنی ہے, لیکن اللہ نے اپنے حبیبوں کو ایسا بنایا ہے. بے شک حضور اپنی قبر میں زندہ ہو کر خدا کے شریک نہیں ہیں, یہ خدا کے حکم سے حضور زندہ ہیں. بولو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد قوم سبا, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان کی گئی. قوم سبا کی بستی, اس کا جو بند تھا ارم جو ہے اس کا, پھر وہ سارے کے سارے حالات بیان کیے, میں نے کچھ تھوڑا سا عرض کر دیا ہے. اس کے بعد یہ بتایا کہ یاد رکھنا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن اے سونے حبیب میں نے تجھے مکے میں پیدا کر کے مدینے میں رکھ کر پوری کائنات انسانی کے لیے تجھے رسول بنا دیا ہے. پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے 6 باتیں عطا کی ہیں۔ ایک تو مجھے جوامع الکلم نصیب ہوئے ہیں، میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس میں معنی کے دریا نکل جاتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور فرمایا اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا، ساری زمین میرے لیے پاک کی گئی ہے، اور اللہ کریم نے تمام مخلوقات کے لیے مجھے رسول بنایا ہے اور تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد مشرکوں کے جھگڑے کی بات کی کہ مشرک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مال اور اولاد والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنو، یہ مال اور اولاد کا یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، میں نے تمہیں اگر دے دیا ہے تو تم اس پہ نہ اتراؤ، یہ یاد رکھ لینا اصل چیز اللہ کی عبادت ہے۔ یہ مال کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ دینا یہ میری عطا ہے، اور میری عطا پر گھمنڈ مت کرو، غرور نہ کرو، تمہیں اگر کرنا ہے تو شکر ادا کرو، اور میری یاد سب سے بڑی چیز ہے، تم میری یاد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا یہ معبودان باطل جو ہے نا یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھنا سب سے عظیم چیز یقین ہے، جو لوگ بے یقین ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانتے، یقین والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اشارہ کافی ہوتا ہے، بے یقینوں کے لیے پورا پارہ پڑھ لو ان کو نہیں پتہ لگتا۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، آگے صورت فاطر شروع ہوتی ہے، اس کی 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری سنت ہے کہ میں ہمیشہ پہلے بتاتا ہوں، چیزوں کی اطلاع دیتا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا جو حق کے منکر ہیں ان کے اعمال، ان کے لیے برے اعمال مزین ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ٹھیک وہ ہے جسے اللہ ٹھیک کہے، ٹھیک وہ ہے جسے حضور ٹھیک کہیں، ٹھیک وہ ہے جسے اسلام ٹھیک بولتا ہو۔ تیری اور میری خواہشات کے ٹھیک ہونے کا نام ٹھیک نہیں ہے، خواہشات غلط بھی ہو سکتی ہیں لیکن اصل دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں بتائیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے خاص بندوں میں سے سچے خشیت والے وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ علم عطا کر دیتا ہے، اور علم دین اصل دین ہے، اور یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رنج اور غم کو دور کیا، اور یہ جنت میں جا کر بھی یہ دعا کریں گے، اور ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں نہیں بھیجے گا۔ کافر تو جہنم میں ہوں گے، نہ ان پہ موت آئے گی، نہ ان کا خاتمہ ہوگا، نہ عذاب ختم ہوگا، چیخ چیخ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ارجع، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، کننا نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہیں دوبارہ دنیا میں واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے یہ دنیا کا ایک ہی چانس ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہیں ہم نے پچھلی قوموں کا جانشین بنایا ہے، ان کے حالات پہ غور کرو، پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھنا، ہسٹری پڑھنا اور حالات کو جاننا جس سے اسلام پر عمل کرنے میں مدد ملے، اتنی ہسٹری کا پڑھنا اور جاننا ضروری ہے۔ لیکن جس ہسٹری میں پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جائے ایسی ہسٹری کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن اور حدیث ہی پڑھو۔ یہ بھی یاد رکھنا، 1-2 فرقے ایسے میں سرعام نام اب نہیں لیتا چونکہ یہ ہمارے ماجی ایجوکیشنل یوٹیوب چینل ہے، ماجی ایجوکیشنل امپائر کا، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس لیے میں اسپیشلی طور پر کسی ایک بندے کا نام تو نہیں لیتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہسٹری پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، فلاں تاریخ میں یہ ہوا، فلاں نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ چھوڑو بھائی، وہ ہسٹری جو بندے کو با ادب بناتی ہو ہمیں وہ ہسٹری قبول، جو ہسٹری پڑھنے کے بعد بندہ بے ادب ہو، صحابہ کرام کا بے ادب ہو جائے یا اہل بیت کا بے ادب ہو جائے، ہمیں وہ ہسٹری قبول نہیں ہے، بس ختم بات۔ اس کے بعد صورت قرآن مجید فرقان حمید کا دل شروع ہوتا ہے، سورہ یاسین، بولو اے سبحان اللہ۔ حضور کی محبوب صورت، اللہ کی پیاری صورت، ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے صورت یاسین، بہت خوبصورت ہے، قرآن کا دل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے وہ قرآن کا دل پڑھے، اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت پیاری صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایک نام یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن ہے، اس کی قسم انک لمن المرسلین، اے محبوب تو ہی رسولوں میں سردار ہے، بہت خوبصورت رسول ہے۔ اور اے محبوب
تجھے ہی اللہ نے ڈر بنانے، ڈر سنانے کے لیے لوگوں کو قبل از وقت آگاہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانا، قبل از وقت آگاہ کر کے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے تجھے بنایا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈر سنا۔ اور بے شک انما تنذر من اتبع الذکر، تیرا ڈر سن کر وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اس ذکر یعنی اس قرآن کی اتباع آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں۔ جو قرآن بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ اللہ سے چھپ کر ڈرتے ہیں، اکیلے میں بھی خدا سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو رسالت محمدی کے منکر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ عذاب تو نہیں لائیں گے، لیکن ہم ان کے گلے میں توق ڈالیں گے عذاب کے اور ان کو جہنم کی سزا دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ میں یہ جو سورۃ یاسین کا آخری رکوع ہے جہاں سے اب اس کے بعد 22واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آگے 23واں پارہ شروع ہونے والا ہے، لیکن اس آخری رکوع کو میں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ پر سنایا، اور میں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی دو عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی ولیوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنا باادب قرآن دیا ہے، ہم تمہارے نبیوں کے اولیاء اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر آپ بتاؤ نا، آپ عیسائی لوگ کرسچن لوگ ہمارے کسی ولی اللہ کو بھی مانتے ہو؟ یہ صادق اور صدوق اور مصدق، میں نے کہا ان تینوں ولیوں پر نام آپ کو ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری میں ملیں گے۔ کسی کا نام محمد صادق ہوگا، کوئی صادق حسین ہوگا، کوئی مصدق حسین ہوگا، کوئی صدوق ہوگا۔ یہ تینوں ولیوں کے نام پر آپ کو ہمارے مسلمان معاشرے میں نام ملے گے۔ تم کرسچن کے اولیاء اللہ تھے، لیکن تم بتاؤ ہمارے داتا گنج بخش کے نام پر بھی تم نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بابا فرید کے نام پر تم نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے؟ تمہارا دین متعصب ہے، ہمارا اسلام بغیر تعصب کے ہیں۔ آ جاؤ کلمہ پڑھو، ہمارے دامن میں آ جاؤ، انشاءاللہ ہمارے پاس تمہیں تمہارے نبی کا بھی احترام ملے گا۔ یہ تمہارے پادریوں نے دین کو غلط کیا ہوا کہ تمہارے ہاں ہمارا احترام نہیں ملتا، مگر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں تمہارے دین کا پورا احترام، عزت ملے گی۔ جو ان کی عزت ہے وہ عزت الحمدللہ ہمارا اسلام کرتا ہے۔ تو 3-4 دن جو لیکچر دیا، سنایا، انہوں نے اپنی جا کر کتابوں شتابوں میں مولویوں سے پوچھا، جو ان کے اپنے پادری وغیرہ ہیں، پوچھا انہوں نے۔ پھر 4-5 دن کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا، وہ پورے کا پورا محلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا، وہ پادری بھی جو مسلمان ہو گیا۔ پھر ہم نے جو ہے نا میرے ساتھ وہ وہاں ساؤتھ افریقہ کے دوست تھے، ان کے ساتھ مل کر تو اسی کی جو ان کا جو چرچ تھا اسی کو ہم نے مسجد بنایا، اس میں پہلی اذان میں نے خود دی، الحمدللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ پھر میں روتا رہا اس لیے کہ اب ان کو پورے مسئلے سکھانے ہیں پاکی صفائی کے، کیونکہ ان کے ہاں حیا بے حیائی کے مسائل، کپڑے، ان کا اسلامی لباس لڑکیوں کا لڑکوں کا، پھر ان کے پاکی صفائی ماہانہ ایام کے مسائل، مردوں کے مسائل، پاکی صفائی کے مسائل ان کو بتانا، رشتوں کا تقدس ان کو بتانا، کیونکہ ان کے ہاں تو بھائی بہن کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے، حقیقی بہن حقیقی بھائی بھی آپس میں شادی کر لیتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں ان کے ہاں، بڑے سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا بھی شادی کر لیتا ہے، بہت سے مسائل تھے۔ تو ان کو سب کو رشتوں کا تقدس بتایا، ان کو پاکی صفائی کے مسئلے بتائے۔ اس طرح تقریباً 4 دن میں ان کے محلے میں ادھر ہی رہا، ان لوگوں کو بتاتا رہا، اور پھر دعا کرتا رہا، اللہ ان کے لیے کوئی امامت آ کر دے، اللہ اس پورے محلے کے لیے اب کو کرم، میں تو اب ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتا، یا اللہ کو کرم فرما، اگر یہ دین کی طرف آ گئے تو ان کے لیے کرم نوازی فرما۔ تو وہ جو پادری صاحب تھے انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ جی میں نے بہت ساری چیزیں اسلام کی یاد بھی کی، مجھے پڑھی بھی ہیں، میں نے کہا کیا؟ تو اس نے مجھے نماز سنائی، تو اس کو پوری نماز آتی تھی، اس نے دعائیں قنوت سنا دی مجھے، واہ واہ۔ میں نے کہا آپ تو آدم مسلمان تو پہلے سے ہی تھے، میں نے تو خالی آ کے جو ہے نا وہ تیل بتی آپ نے رکھی ہوئی تھی، میں نے تو خالی جو ہے نا چراغ روشن کیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو پھر بہت اچھا ہوا، تو ان کے اوپر پھر میں نے بہت سارا ٹائم لگایا، ان کو قرآن مجید بھی تو منگوا کر دیا۔ وہاں پر ہمارے مفتی اکبر ہزاروی صاحب انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، وہ کنز الایمان شریف اس کے 2 والیوم وہ میں نے منگوائے، وہ ان کو دیے اور ان کو سمجھایا پڑھایا، ان کو کچھ یاد کرا دی صورتیں، سورۃ فاتحہ ان کو بھی یاد تھی اور کچھ صورتیں بھی یاد تھیں۔ پھر وہ تو اسلام کے خلاف کہتے تھے، جب میں پڑھتا تھا اس لیے یاد ہو گئیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی میرے قرآن کا معجزہ ہے، آپ کی انجیل کی کوئی ایک عبارت آپ کو یاد ہے؟ کہتے ہیں جی انجیل کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہے، اور پتہ چلا قرآن کی 10 صورتیں بھی ان کو آتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا دشمن ہے جس نے تمہارے اندر گھر کر لیا ہے، اور تمہاری کتاب کیسی دوست ہے کہ اس کی ساری زندگی گزر گئی، ایک صفحہ تم نہیں یاد کر سکے ہو۔ میرے قرآن کا معجزہ ہے، اس نے دشمنوں کے دل میں بھی اپنا گھر بنا لیا ہے۔
تو الحمدللہ تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ یہ واقعہ صورت یاسین کے جو 22ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، حضرت صادق صدوق ان دو کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا انطاکیہ شہر میں. یہ انطاکیہ میں گئے اور انہوں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ اکیلا ایک ہے. یہ ہے کرسچینٹی کی اوریجنل تعلیم. میں نے ان کو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صادق کو بھیجا تھا، حضرت صدوق کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے بتاؤ انطاکیہ کے لوگوں کو کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یا لوگ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دین کی بات کریں، پیسے نہ لیں. تمہارا پادری تمہارے لیے پیسے لے کر کہتا ہے تیرے گناہ بخش دیے، اور کوئی پیسے لے کر کسی کے گناہ نہیں بخشوا سکتا. ہمارے اسلام میں یہ گناہ بخشنے والا صرف اللہ. توبہ کے ذریعے گناہ بخش جائیں گے، اس میں کسی کے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ مولوی نہ پیر کوئی نہیں. ہمارے یہاں گناہ بخشنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو میں نے اس کو ساری باتیں سمجھائیں الحمدللہ. اس واقعے سے وہ مسلمان ہوئے تو میں نے اس لیے آپ کو سنایا. پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں پر ایک قریب حافظ مل گئے، ان کی بات کی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کر دی. آج ماشاءاللہ وہ پورے کے پورے محلے کی برکت سے وہاں پر پورا وہ اسلامی ایک کالونی بن گئی ہے، اور ان کے آگے جو رشتہ دار دوسرے ملک ہیں وہ بھی فون کے ذریعے مسلمان ہوتے رہے. اب بہت سارے علاقے میں اب مسلمان پھیل چکے ہیں ماشاءاللہ. ادھر سے ہماری دعوت اسلامی کے لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کو میں نے کہا ان کے قافلے وہاں پر پہنچے، انہوں نے ان کو تعلیم دی ماشاءاللہ. اب کافی وہاں پر الحمدللہ سنت رسول کے مطابق وہ عورتیں اب بہت پردہ کرتی ہیں. اب اس وقت وہاں نماز تراویح ان کے ہاں ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اور وہ 27 روزہ وہ کرتے ہیں، اور 27ویں شب کو ختم قرآن بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ.